وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا روح جسد الكون وعلى آلك وأصحابك يا عين يا الدارين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأشرار وعلى آلك وأصحابك يا جامع المسافر. تسمیہ سورہ فاتحہ کی مضامین پہ گفتگو ہو رہی ہے. چند باتیں پچھلی نشستوں کے خلاصے کے طور پر بتا دیں تاکہ گفتگو مربوط رہے اور جس بنیاد کی بات آگے بڑھ رہی ہے وہ ذہن نشین رہے. انسان جب اللہ کے پاک کلام کا آغاز کرتا ہے تو تعوذ پڑھتا ہے. تعوذ شیطان کی بھی نفی ہے، شیطان کی حیلہ سازیاں جو جنات اور انسانوں کی صورت میں ہوتی ہیں کی بھی نفی ہے، اور انسان اپنے نفس کی بھی نفی کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذات کی جملہ علمی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں، روحانی صلاحیتیں، ان کی بھی نفی کرتا ہے اور مکمل کیا اپنے پاک پروردگار کی ذات پر. یہ تعوذ کی روح ہے جو کہ ہر مسلمان کے پیش نظر رہنی چاہیے اور اللہ کی توفیق سے ہر کام کا آغاز اسی سے کرنا چاہیے. پھر انسان بسم اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کے پاک نام کا سہارا لے لیتا ہے. بسم اللہ کی بات کہتے ہیں کہ بڑے بقائے کے زندگی کا خلاصہ ہے. اور اس بے میں اللہ کی ماہیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد ہے اور اللہ کے نام سے ہر طرح کی برکت ہے. یہ تین چیزیں ہی انسان کو زندگی کے ہر کام کے لیے درکار ہوتی ہیں کہ اسے اللہ کی ماہیت حاصل ہو جائے، اللہ کی مدد حاصل ہو جائے اور اللہ اس کے سارے کاموں میں برکت عطا فرمائے. جب یہ اثاثہ مل جائے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. یہ کہنے کے بعد انسان پھر شعور زندگی کے سبب کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اور میں نے گزارش کی کہ شاعر، مفکر، ادیب، دانشور، سارے مذہب اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کائنات اتفاق سے ہے یا کسی پروردگار نے کائنات کو تخلیق کیا. کائنات میں انسان کا رول کیا ہے، کائنات میں انسان کا کردار کیا ہے، اس کردار کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور پھر ایک شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے، ایک شخص اپنا کردار ادا نہیں کرتا، تو پھر دونوں کی منزل کیا ہے. کیا کائنات جس طرح کوئی کسی فلسفی کے خیال کے مطابق اتفاق سے معرض وجود میں آئی اور کسی حادثے اور اتفاق کے نتیجے میں نہ ہو جائے گی، یا اس کا آغاز بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے. یہ وہ سوال ہیں جو کہ مذاہب کے پیش نظر بھی ہیں، فکر و فلسفہ کے پیش نظر بھی ہیں، ادیب، دانشور، شاعر
یہ خیال آ رہا ہے میں انہی سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ نے اپنی 7 آیتوں میں ان سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اور انسان کو قرآن کھولتے ہی ان سوالوں کا ایک حتمی، یقینی، تسلی بخش، تشفی بخش جواب مل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو دہرایا جاتا ہے کہ سبا مثانی ہے، کیونکہ یہ بنیادی سبق ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ سبق کسی بھی لمحے میں فراموش ہو۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں اس سبق کو دہراتے ہیں تاکہ یہ بنیادی چیز ہمارے ہمیشہ پیش نظر رہے اور ہم سے کبھی بھی بھولے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہم سب ترجمہ میں پڑھتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں نے ذرا قدرے گہرائی سے بتایا تھا کہ الحمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے ہو، یعنی زبان سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو چھپانے کے باوجود بھی چھپایا نہیں جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ حسن پر ہوتی ہے، کسی کی قباحت پر، کسی کے نقص پر، اور کسی ایسی شخصیت پر جس میں عیب ہو اس کی حمد نہیں ہوتی، اور جو اختیار نہ رکھتا ہونا اپنے حسن کی اور کمال کی خیرات کا، اس کی بھی حمد نہیں ہوتی، کسی بے اختیار ذات کی حمد نہیں ہوتی۔ حمد حقیقی بھی ہے، حمد مجازی بھی ہے۔ حقیقی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، چاہے کمال کہیں بھی ہو، جب انسان اس کو سراہتا ہے تو پھر یہ سوچ کر سراہتا ہے کہ تصویر آئینے میں بھی آئینہ گر کی، ہر تصویر کے پیچھے مصور کی قدرت ہے، ہر صنعت کے پیچھے صانع ہے۔ تو کسی کی تعریف کرتے ہوئے اسلام کسی بخل کی تعلیم نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ تعریف کرو جہاں بھی ستائش ہے۔ لیکن میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ مشرق اور مواہب میں فرق کیا ہے، کہ مشرق ہر مظہر کو حجاب بنا لیتا ہے، وہ سورج کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، چاند کو دیکھتا ہے تو اس کے جمال سے خیرہ ہو جاتا ہے، ستاروں کی ٹمٹماہٹ اسے متاثر کرتی ہے۔ کسی مذہب کی طرف جائے نا تو وہاں ہر مفید چیز کی پوجا ہوتی ہے، اس کی عبادیت اسے مسحور کر دیتی ہے۔ وہ پیپل کے درخت کی بھی پوجا کرتا ہے، وہ گائے کی بھی پوجا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ حیوانات کی بھی، دیگر حیوانات کی بھی پوجا کرتا ہے اور انہیں تقدس معاف سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس کے نزدیک عبادیت جو ہے یہ حجاب بن گئی۔ لیکن مواہب میں کیا فرق ہے کہ وہ ہر چیز کی عبادیت کو سراہتا ہے، لیکن کسی عبادیت کو اللہ کی عرفان کے راستے میں حجاب نہیں بننے دیتا، بلکہ ہر سند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کا سبب بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرک ایک منزل پر ٹھہر جاتا ہے اور مواحد جو ہے وہ ہر منزل سے کامیاب ہو کر گزر جاتا ہے، مواحد ہر منزل سے کامیاب ہو کر گزر جاتا ہے۔ ہزار راستے ہیں اہل دل کے، بس ایک منزل ہے بلحبس کی۔ ہزار راستے ہیں اہل دل کے، بس ایک منزل ہے بلحبس کی۔ یہی تو ہے فرق اس میں مجھ میں، گزر گیا میں ٹھہر گیا۔ مشرک ہر منزل پہ پڑاؤ ڈال کے ٹھہر جاتا ہے، اسے کسی چیز کی عبادیت جو ہے وہ مسحور کر دیتی ہے، اور مواہب جو ہے وہ کسی منزل پر ٹھہرتا نہیں ہے، وہ آئینے سے آئینہ گھر کا سراغ لگاتا ہے، تصویر سے مصور تک پہنچتا ہے، صنعت سے صانع کو ڈھونڈتا ہے، اور مخلوق سے خالق تک پہنچتا ہے، وہ کسی منزل پر پڑاؤ نہیں کرتا۔ مشرک کے لیے پیپل کا درخت بھی حجاب بن جاتا ہے، برگد کا درخت بھی حجاب بن جاتا ہے، اس کے لیے تو گائے، بیل اور بندر بھی جو ہے وہ حجاب بن جاتے ہیں۔ لیکن مواہد محمد مصطفیٰ کے کمال کو بھی حجاب نہیں بناتا۔ محمد مصطفیٰ جیسی شخصیت سے بھی اللہ کا اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا نام ہی حمد سے رکھا، کیونکہ اس کی حمد حقیقی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد
مجازی ہے، اور صرف حمد سے نہیں، حمد کے آگے کا ایک معنی ہے تحمید، یعنی جب حمد کی بھی کثرت ہو جائے نا تو وہ تحمید ہوتی ہے، حمد کی بھی کثرت ہو جائے تو وہ تحمید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو تحمید سے مشتق کیا، کیوں کہ حمد تو ہر کسی کی بھی ہونا وہ لوٹتی ہی اللہ کی طرف ہے، لوٹتی ہی اللہ کی طرف ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا بڑے غور سے اسے اللہ کا شاہکار جمیل سمجھتے ہوئے تعریف کرتا ہے، شاہکار جمیل سمجھتے ہوئے تعریف کرتا ہے۔ تو محمد بھی حمد سے ہے، لیکن محمد کا ذکر کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعریف کرنا اور اس کی تعریف میں رتب اللسان رہنا، یہ مومن کے لیے توحید کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنتا، اس لیے کہ مومن کسی کے کمال کو رکاوٹ نہیں بناتا، مومن ہر کمال میں اسی مصور کو دیکھتا ہے۔ جب وہ محمد مصطفیٰ کے کمال کا ذکر بھی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے محمد مصطفیٰ کو معراج کمال پر پہنچا۔ یہ خود اللہ کی سنت ہے کہ جب معراج کمال کی بات ہوئی نا، معراج کمال ہے نا، تو اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محمد مصطفیٰ کا کمال جو ہے وہ اللہ کے عرفان کا ذریعہ ہے۔ محمد مصطفیٰ کی معراج کو سمجھو تو اس کے ذریعے اس کے خدا کی قدرتوں کو سمجھو۔ جس نے اس جیسا محبوب بنا لیا ہے اس خدا کی قدرتوں کا کیا حال ہے۔ تو مشرک منزلوں پہ ٹھہر جاتا ہے، وہ پیپل کے درخت پہ ٹھہر جاتا ہے، وہ برگد پہ ٹھہر جاتا ہے، وہ جانوروں پہ ٹھہر جاتا ہے، لیکن مومن محمد مصطفیٰ کو بھی حجاب نہیں بناتا، اس جیسی صاحب کمال شخصیت سے بھی توحید کا سبق حاصل کرتا ہے۔ نہ وہ خود کے اپنے کمال کو حجاب بناتے ہیں، نہ ان کے ماننے والے ان کے کمال کو حجاب بناتے ہیں، ان کی صورت کو، ان کی سیرت کو، ان کی سنت کو کس چیز کا ذریعہ بناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کسی کے کمال کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرو نہیں، ڈرو اس وقت جب تمہاری نظر پہ پردہ پڑا ہوا ہو۔ اگر تمہاری نظر پہ پردہ پڑا ہوا نہیں ہے تو جس کا بھی کمال دیکھو اسے سراہو، اس لیے کہ تعریفیں تو ساری اللہ کی کے لیے ہیں، تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں۔ نام ظاہر میں ہو کہ پردے میں ہو، نام جس طرح بھی ہو، وہ تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹے گی، اس لیے کہ سب کو کمال عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ سب کو کمال عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے عرض کی کہ الحمد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا تبار وہ ہے کہ جو اختیار رکھتی ہے۔ الحمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فلسفی کیا کہتے ہیں؟ یونان کے فلسفیوں کا خیال تھا، آج عصر حاضر کے بہت سے فلسفی یہ کہتے ہیں کہ کائنات مادے کے ایک میکانکی عمل کا رد عمل، کہیں ایک لمحہ تخلیق، اس میں کائنات کی تخلیق کا عمل شروع ہوا اور کوئی حادثہ، کوئی چانس جو ہے وہ اسے فنا کر دے گا، لیکن قرآن نے پہلے سبق سے کہا الحمدللہ رب العالمین، ہم اس اللہ کی حمد کرتے ہیں جو اختیار والا ہے، جس نے کائنات کو اپنے اختیار سے بنایا ہے۔ یہ کائنات کسی حادثے سے مانز وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے اور اس نے کائنات کو اپنے اختیار کے ساتھ بنایا۔ مسلمان آغاز یہیں سے کرتا ہے کہ کائنات حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کائنات اس کا نتیجہ ہے جس کی حمد ہوتی ہے، اور حمد والا وہ ہے جو صاحب اختیار۔ اور آگے اختیار کی دو صورتیں، بہت سے مذاہب ایسے ہیں نا، آپ ہندو مت کو لیجئے، وہاں ایک تصور ہے تری مورتی کا۔ تری مورتی کیا ہے؟ کہ برہما ہے، ایشور ہے، وشنو ہے، یہ وہ ہیں جو کہ بنیادی طور پر بڑی بھگوان ہے، ذات ہے۔ ان میں برہما جو ہے یہ کائنات کا خالق ہے، اور وشنو جو ہے وہ خیر کی قوتوں کا نمائندہ ہے، ایشور تقریب کی قوتوں کا نمائندہ ہے۔ یوں سمجھے کہ ایک جلال ہے، دوسرا جمال ہے، اور ان کے باقی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ جو کائنات کا اصل خالق ہے نا وہ برہما ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وشنو کی جو شکتی ہے وہ لکشمی ہے، ایشور کی شکتی ہے جو ہے وہ کالی ہے۔ پورے مذہب میں دیکھیں بہت سے آگے دیوتاؤں کی اور بھی تقسیم ہے، 3 کروڑ سے زیادہ دیوتا ہیں، تو کہیں وشنو کا مندر ہے، کہیں ایشور کا مندر ہے۔
کہیں جو ہے وہ گگنیش کا مندر ہے، کہیں ان کے اوتار رام اور لکشمن جو ہے وہ پوجے جا رہے ہیں، کہیں کالی کی بھیٹ چڑھی جا رہی ہے، کہیں لکشمی کی نیاز دی جا رہی ہے، لیکن جو کائنات کا اصل خالق ہے نا برہما، اس کی کہیں عبادت نہیں ہوتی، اس کے نام کا کوئی مندر نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا تصور یہ ہے کہ برہما نے کائنات کو بنایا تو صحیح، لیکن بنانے کے بعد دستبردار ہو گیا، اب اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو جب عمل دخل ہی نہیں رہا تو بنیا ایسی خدا کی عبادت میں اپنا وقت کیوں ضائع کرے جس کا کائنات جس کا کائنات میں عمل دخل ہی نہیں ہے؟ یا وہ وشنو کی طرف رجوع کرے گا، یا ایشور کی طرف رجوع کرے گا، یا ان کی دیویوں کو خوش کرے گا، یا ان کے اوتاروں کے سامنے پرارتھنا کرے گا، تو جس سے براہ راست اب کوئی فیض ہی حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ پورے ان کی مت کا جائزہ لے لیں، اگر کسی ذات کی طرف کوئی رجوع نہیں ہے تو وہ برہما ہے جو کائنات کا اصل خالق ہے، جو کائنات کا اصل خالق ہے۔ اور اسی طرح آپ زرتشتیوں کو دیکھیں، وہاں جو خدائے اصلی ہے وہ زروان ہے۔ آگے زروان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام یزدہ ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے۔ یزدہ خیر کی قوتوں کا نمائندہ ہے، اہرمن جو ہے یہ شر کی قوتوں کا نمائندہ ہے، اور ان میں باہم آمیزش ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے ان کی حکومتیں میں۔ ابھی یزدہ کا دور چل رہا ہے، پھر اہرمن کا دور آ جائے گا، ایک چکر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو آتش پرست ہیں یہ آگ کو یزدہ کا مظہر سمجھتے اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن زروان جو خدائے اصلی ہے اس کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا، کوئی عبادت کا سجدہ اس کے لیے نہیں ہے، کوئی محبت کی تپش اس کے لیے نہیں ہے، کوئی آہوزاری، کوئی گریہ اوزاری، کوئی مناجات اس کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے نزدیک جو یہ کائنات کا اصلی خالق ہے اب اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ خدا ایک فکر ہے اور بس اپنی ہی فکر میں منہمک ہے۔ کائنات کو خدا نے بنا تو دیا لیکن اب اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسلام میں معتزلہ فکر کو پروان دینے کی کوشش کی گئی، انہوں نے بھی یہ تصور دینے کی کوشش کی کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور ہونے کے بعد اللہ کے علم میں آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی براہ راست اس کی قدرت کا ظہور نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تنسیخ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مقدس نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ وہ ہے کہ جس کی ذات میں کوئی بے اختیاری کا نقص نہیں ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی نقص جو ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں ہے، وہ بے دست و پا ہو کر ایک جگہ کائنات میں بیٹھا نہیں ہے، وہ تو کائنات میں اپنی قدرتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اس کی قدرتیں جاری و ساری ہیں، اور اس کا اختیار ہمہ وقت ہے۔ ایک خوبصورت بادشاہ عبدالعزیز درس دے رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور اتفاق سے 10 محرم تھا، گفتگو ہو رہی، ایک پادری صاحب وہاں سے گزرے، وہ کہنے لگے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی بڑی بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں بڑا قرب ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قرب تھا تو اپنے نواسے کی سفارش انہوں نے کیوں نہ کی، اور وہ کس مظلومیت کے عالم میں شہادت کا جام نوش کر گئے۔ اب یہ جو تقدیر و تکوین کے چکر کے سلسلے ہوتے ہیں یہ اتنے سادہ نہیں ہوتے ہیں، کچھ سلسلے ناز کے ہوتے ہیں، کچھ سلسلے نیاز کے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں جو ہے وہ مداخلت کرے، یہ کہیں کہ اللہ ایسے نہیں کرنا اور ایسے کرنا ہے۔ پیغمبر تو ہم سے زیادہ راضی برتا ہوتے ہیں۔ وہ جو قرب اور سفارش کے مرحلے ہیں ان میں ایک لطافت ہے جو کہ ایک محبوبیت کا مقام ہے، کبھی مقام محبوبیت کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی نیاز کا ظہور ہوتا ہے، کبھی ناز کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کے قرب کے مرحلے ہیں ان کو ایک عام ذہن، سطحی ذہن جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ قربتوں کے اور محبوب اور محبوب اور محب کے راز و نیاز کیا کیا ہوتے ہیں۔ کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہے سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا دندے میں۔ یہ جو محبت کے مرحلے ہیں نا ان میں تو ہزار رنگ ہوتے ہیں، کوئی یہی رنگ تو نہیں ہے کہ بس جو بھی کام ہوئی اس میں سفارش کی اور اس طرح کرا لیا۔ اللہ کے محبوب ہم سے زیادہ اس کی مرضی کے پابند ہوتے اور اس کی قدرتوں کے راز کو زیادہ سمجھتے۔ یہ ایک سطحی بات ہے کہ امام حسین جو ہے وہ شہادت کے مرحلوں سے کیوں گزر گئے۔ امام حسین نے تو فرشتوں کو شرف انسانیت کیا ہے اور نیاز کے مرحلے کیا ہے، محبوبیت کیا ہے اور محب کیا ہے، وہ ایک علیحدہ راز ہے نا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب تھا تو وہ اللہ سے سفارش کرتے، اور
امام عالی مقام کو اس مظلوم شہادت سے، اپنے نواسے کو مظلوم شہادت سے بچا لیتے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ سفارش تو کی تھی، شاہ صاحب نے سفارش تو کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے محبوب، لوگوں نے میرے بیٹے کو سولی چڑھا دیا، میں کچھ نہیں کر شاید کہ اس دن شاید شاہ صاحب نے فرمایا کہ سفارش تو کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے محبوب، لوگوں نے میرے بیٹے کو سولی چڑھا دیا اور میں کچھ نہیں کر سکا، تو میں اب تمہارے نواسے کے لیے اپنی تقدیر کو تبدیل کروں، میں کیا کروں؟ یہاں تو معاملہ یہ ہے، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو سولی چڑھا دیا گیا جی، تو میں کچھ نہیں کر سکا، اب میں تمہارے نواسے کو کیسے جواب؟ سفارش بھی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ میرے بیٹے کو سولی چڑھا دیا گیا جی، اور تم اپنے نواسے کی سفارش لے کر آئے ہو، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کو اختیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ایسے کوئی خدا کا تصور نہیں ہے کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ یہ بے اختیاری جو ہے وہ نقص ہے، یہ کر سکے اور وہ نہ کر سکے، یہ نقص ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایک واقعہ ہو گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوا، یہ نقص ہے۔ خدا وہ ہے جو اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ یہ ٹائم اور سپیس جو ہے یہ اللہ کے لیے ایک نقطہ ہے۔ فرق ہوئی ہے زمان و مکان کی ذلاری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے لیے نہ ماضی حجاب ہے نہ مستقبل حجاب، نہ حال کسی وقت بھی اس کی دسترس سے باہر ہے۔ وہ چاہے تو ماضی، حال اور مستقبل کو ایک نقطے پر جو ہے وہ لپیٹ دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جس کی حمد ہوتی ہے، اور حمد کا تقاضا کیا ہے؟ حمد کا تقاضا حسن ہے۔ اللہ وہ ہے جس سے کبھی بھی کوئی عیب جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتا، وہ کسی بھی نقص کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہندو مت دیکھیں کہ بھگوان کے اوتار بن کر آ گئے رام، اور اس قدر بے دست و پا ہو گئے کہ ان کی گھر والی کو راون جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا، اور واگزار کرانے کے لیے ان کو ہنومان کی خدمات حاصل کرنی پڑی، تب وہ جا کے گھر والی کا آزار ہوئی۔ ایسا بے اختیار خدا ہو بھی خدا کا اوتار، ہو بھی بھگوان کا اوتار، اور اتنا بے دست و پا ہو جائے کہ اسے مدد بھی کن کی لینی پڑے، بندروں کی مدد لینی پڑے۔ ہمارا اللہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک تمثیل بیان کی گئی کہ ایک عالم دین جو ہے وہ جا رہے تھے، ایک عابد منزل نماز کے لیے جا رہا تھا، شیطان نے کہا کہ میں اسے ورگلاؤں۔ وہ ایک شیشی لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو تہجد ادا کر کے آئے تھے، وہ جو نوافل ادا کر کے آئے تھے، جنہیں وہ قرور ظہر تھا، شیطان نے اس سے پوچھا کہ اگر اللہ چاہے تو کیا کائنات کو سمیٹ کر اس بوتل میں بند کر سکتا؟ اس نے جو اس چھوٹی سی بوتل کو دیکھا تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا۔ بس میں قدم تو رکھا لیکن ڈگمگائے ہوئے ایمان کے ساتھ کہ اتنی بڑی کائنات سمٹ کر اس چھوٹی سی بوتل میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکتا۔ سوچ میں پڑ گیا، ساری رات عبادت بھی کرتا رہا اللہ کی، نوافل بھی ادا کرتا رہا، لیکن اس سوال سے سوچ میں پڑ گیا۔ ایک شخص وہ تھا جسے فہم و ادراک تھا، علم تھا، وہ بھی نماز کے لیے آ رہے تھے۔ اس سے شیطان نے پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سی بوتل میں کائنات کو سمیٹ دیتا ہے، سمیٹ کے بند کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ایک کائنات تو کیا ہزاروں کائناتیں بھی ہو تو اللہ اسے ایک نقطے میں سمیٹ سکتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں سے کوئی چیز بھی بعید نہیں، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور تعریف کا مطلب کیا ہے کہ ہم اسے اللہ مان رہے ہیں جو اختیار والا، جس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ الحمد جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس ذات کی حمد کرتے ہیں جس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، اور جو اپنے حسن کی خیرات کا اختیار بھی رکھتا ہے، حسن کی خیرات کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حمد سے آغاز کیا، اور یہ دیکھیے کہ میں نے اشارہ کیا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کا نام بھی اسی حمد سے مشتق کیا، اسی حمد سے مشتق کیا، تاکہ مسلمان اس اللہ کو مانے جس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اس رسول کو مانے جس کو اللہ نے بے عیب بنا کے بھیجا۔ حقیقی حمد بھی کریں تو اس اعتماد سے کریں کہ ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، مجازی حمد بھی کریں تو اس یقین سے کریں کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے کسی عیب سے آلودہ پیدا نہیں کیا۔ اور یہ حقیقت ہے، اسلام چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے، محمد
مصطفیٰ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ کوئی کتنا بھی پردے ڈالے نا تو ان کی ذات جو ہے وہ اس کا ذکر چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رفعنا لک ذکر کا سایہ ڈال دیا، اسے اس حمد سے مشتق کیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ رسالت کا اعتراف بھی، جب اس نے پہلا لفظ استعمال کیا نا، سورہ فاتحہ توحید کو بھی سکھاتی ہے اور رسالت کو بھی سکھاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے کہا نا کہ رسالت کو بھی سکھاتی ہے۔ الحمد کا لفظ جس طرح اللہ کے بے عیب ہونے کی کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی خیال کی دعوت دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا مادہ بھی حمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو بھی بے عیب بنایا۔ پیغمبر کو بے عیب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جب انسان اس کی سیرت پر عمل کرے نا تو پھر پورے اعتماد سے عمل کرے، پورے اعتماد سے عمل کرے کہ میں اس محبوب کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں جس کی سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عیب نہیں رکھا، جس کی تعلیم میں اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا۔ میرے خیال میں نقص ہو سکتا ہے، میرا ارادہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا دین غلط نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ کو ہم سے مشتق کیوں کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ یہ معاملہ اتباع کا ہے، یہ معاملہ پیروی کا ہے۔ جب پیروی میں شک آ جائے نا تو پھر پیروی سچی نہیں ہوتی۔ پیروی اس وقت سچی ہوتی ہے جب یقین ہو، جب ہم اللہ کی حمد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو جب ہم اس کے حکم پر اس کے محبوب کی اتباع کرتے ہیں تو اسی یقین سے کرتے ہیں کہ اس کا محبوب جو بھی تعلیم دے گیا ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ سنت کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیرت کی صورت میں ہو، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات میں، محمد مصطفیٰ کی شخصیت میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے۔ یہ ہم کی طرف اور محمد کی طرف میں نے کیوں اشارہ کیا؟ اس لیے کہ ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے تو بے عیب سمجھ کے ماننا ہے، اور پھر اللہ کے دین کی پیروی کرنی ہے۔ اور دین کو لانے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین ہے کیا؟ قرآن ہے اور سنت ہے نا، دو بنیادی چیزیں تو دین ہے نا۔ تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، ہم کہہ دیں گے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ قرآن کے ساتھ جو اللہ نے سنت اتاری ہے، جو محبوب کو مجسم قرآن بنا کر بھیجا ہے، اس محبوب کو بھی اللہ نے بے عیب بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمان کو پیروی کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پیغمبروں کی جو سیرتیں تحریف ہو کر آئی ہیں، ان میں بڑی بڑی عجیب تبدیلیاں ہو گئی۔ سورہ یوسف میں کے دیباچے میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو سابقہ روایات سے پیغمبروں کی سیرتیں آ رہی ہیں نا، انہیں پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو کسی شریف انسان کی سیرت محسوس نہیں ہوتی۔ ایسی ایسی عجیب و غریب قسم کی داستانیں ہیں جو کہ پیغمبروں کے نام منسوب کر دی گئی ہیں، جو برسر منبر دہرائی ہی نہیں جا سکتی، دہرائی نہیں جا سکتی۔ جو مذہب کی دیگر روایات ہیں عجیب و غریب قسم کی، آپ مذہب کے سمبل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ دنیا ہے، مذاہب کے سمبل جو ہے وہ ایسے ایسے عجیب انداز میں جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق بظاہر انسان کی جو ایک سوسائٹی ہے نا اس کے شریفانہ رویوں سے نہیں ہے۔ ایسے ایسے مجسمے نظر آئیں گے، ایسی ایسی تصویریں نظر آئیں گی، لیکن اللہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ وہ ہے جس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، جو منزہ ہے ہر عیب سے، اور اس نے جو رسول بھیجا ہے نا، اللہ نے کہا ہے وہ محمد ہے۔ اگر کوئی دشمن کوئی بات گھڑ بھی لے، اگر دشمن کوئی پروپیگنڈا بھی کر لے، تو تم پہلے مرحلے پر یقین کرو کہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے محمد بنا دیا ہے تو کوئی عیب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تم سفر ہی یقین سے کرو، تم سفر ہی یقین سے کرو۔ ہم توحید کو مانتے ہیں تو پورے یقین سے مانتے ہیں کہ ہم اس اللہ کی بندگی کر رہے ہیں جس میں کوئی عیب نہیں۔ ہم توحید کے بعد رسالت کو مانتے ہیں تو پورے یقین سے مانتے ہیں کہ اللہ نے رسول وہ بھیجا ہے جس کے نام کو ہم سے مشتق کر کے بھیجا۔ یہ توحید اور رسالت کا ستھرا تصور، اتنا ستھرا تصور کہیں کائنات میں ملے گا نہیں کہ جہاں کوئی عیب نہیں ہے، کہ کوئی عیب اگر تمہیں کہیں کوئی سنانے کی کوشش کرے، کوئی گھڑنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو کہ وہ جھوٹ ہے، یاد رکھو وہ جھوٹ ہے۔ محمد مصطفیٰ کی ذات میں کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے اس پاک پروردگار نے اپنی فطرت کا، قانون فطرت کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے جس کی ذات والا تبار میں کوئی عیب اور کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ
سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ لفظ اللہ ہم ادا کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ بہت سی باتیں ہیں۔ عربی میں ایک اسم ہوتا ہے جو کہ مشتق ہوتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے جس کو براہ راست نام رکھنے کے لیے، نام کے استعمال کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ تو یہ علم ہے یا مشتق ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ علم ہے، اس میں اللہ یہ ہے ہی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی اور کو اللہ کہتے ہی نہیں، کسی اور کو اللہ کہتے نہیں۔ اچھا یہ اس میں علم ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں معنی اللہ ہی جانے گے، معنی جو ہے وہ اللہ ہی جانے کے کیا ہے۔ تو جس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا، اس کی ذات کو کون کیسے جان سکتا ہے؟ اس کی ذات کی کوئی جو ہے وہ تشریح کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو کسی تشبیہ میں نہیں آتا، جو کسی جسم میں نہیں سماتا، جس کی کوئی ایک متعین صورت نہیں ہے، جس کے کمال کی کوئی حد نہیں ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ مشتق ہے، نہیں یہ مشتق ہے، اس کا ایک مادہ ہے۔ تو مادہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہے والا ہو سے۔ والا کیا ہے؟ والا ہے تحیر۔ تحیر کسے کہتے ہیں؟ حیرت کسے کہتے ہیں؟ حیرت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی موضوع کا فہم حاصل کرنے، اس موضوع کی گہرائی میں پہنچے، تو پوری صلاحیت استعمال کرنے کے بعد، پورا علم استعمال کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میں اپنے سارے علم اور ساری استعداد کے باوجود بھی کچھ نہیں سمجھا۔ تحیر جہالت کو نہیں کہتے، تحیر کہتے ہیں علم کی انتہا تک جانا، اور علم کی انتہا جانے کے بعد بھی کوئی حتمی بات نہ کہہ سکنا، یہ تحیر ہے۔ میں کامیاب دین بھی، محروم دین بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ میں کامیاب دین بھی، محروم دین بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے جلوے کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، جس کی نشانیاں کائنات اور آفاق میں ہے۔ انسان سمجھے تو ساری عمر سمجھتا ہے، لیکن جب ذات کی بات آتی ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرفان کی سب سے اونچی منزل پر ہے نا، ان سے بڑا عارف امت میں کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں سمجھتا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں سمجھتا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اب اس میں بات کیا ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسے معبود کو مانتا ہے نا جس کی حد ہو، تو جسے مانتا ہے نا اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ کوئی پتھر کو مانے گا نا تو اندر سے پتھر ہی ہو جائے گا، کوئی میوے کو مانے گا تو اندر سے میوہ شاہ ہی ہو جائے گا۔ جی وہ جیسا مانتا ہے نا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسے خدا کو مانتا ہے کہ جس کی کوئی تجسیم ہی نہیں ہو سکتی، جس کے عرفان کی کوئی آخری حد ہی نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے علم کی آخری منزل کبھی آتی ہی نہیں ہے، مومن کے کمال کی آخری منزل کبھی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ ایسے پروردگار سے وابستہ ہے جس کے کمال کی کوئی آخری منزل ہے ہی نہیں، جس کے کمال کی کوئی آخری منزل نہیں ہے، جسے سمجھنے والے ساری عمر بھی تحیر کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سمجھا نہیں ہے، ہر لحظہ نیا دور نہیں بلکہ تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ جب وہ ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا کمال کبھی محدود نہیں ہوتا، مومن کا کمال کبھی محدود نہیں ہوتا، وہ کسی ایک نفسانی قید میں آ نہیں جاتا، نہ وہ پتھر بن جاتا ہے نہ وہ درخت بن جاتا ہے، وہ مومن رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسے اللہ کو مانتا ہے جو کسی حد میں نہیں ہے، جو کسی قید میں نہیں ہے، جو کسی تشبیہ میں نہیں ہے، جو کسی تجسیم میں نہیں ہے۔ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی۔ مومن جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تصور کیا ہے؟ آفاقیت کا تصور ہے۔ اس کے اسم کو جب ہم نہیں سمجھ سکتے تو اس کی ذات کو کیسے سمجھیں؟ اور اس کی ذات کو نہ سمجھنا یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہی حسن ہے، کیونکہ اگر ذات میں سمجھ آ جائے نا، ذات کی سمجھ آ جائے، وہ تو محدود ہو کر رہ جائے گا، اور جو محدود ہو جائے پھر وہ بندگی کے قابل نہیں ہوتا، وہ پھر بندگی کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی حد ہو جائے نا وہ کبھی نہ کبھی دسترس میں آ جاتا ہے، جو دسترس میں آ جائے وہ بندہ تو ہو سکتا ہے، خدا ہرگز نہیں۔
ہمارے ایمان کا حسن یہی ہے کہ ہم ایک ایسے الہ کو مانتے ہیں جو کبھی کسی کی دسترس میں نہیں آتا، جس کے مرحلے شوق کبھی طے نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہنچ گئے؟ کعبہ قوسین او ادنیٰ، کعبہ قوسین او ادنیٰ، کعبہ قوسین او ادنیٰ۔ کعبہ قوسین کیا ہے؟ دو ہتھیلیوں کے، جو دو کمانوں کے کنارے، اس طرح یہ دو ہتھیلیاں مل گئی ہیں نا، اس طرح دو کمانے جب آپس میں مل جائیں نا تو یہ کعبہ قوسین ہے، یہ کعبہ قوسین ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا او ادنیٰ، اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ لیکن جو اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تو کیا اللہ کے عرفان کی سرحد ختم ہو گئی؟ وہاں سے وہ عرفان کا آخری پیالہ پی کر آئے؟ نہیں، جب دنیا میں آئے تو انہیں حکم کیا ہوا؟ قل رب زدنی علما، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کہ اللہ اپنے علم میں، میرے علم میں کعبہ قوسین او ادنیٰ کی قربت پہ فائز ہو کر بھی اللہ دسترس میں نہیں آئے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کرتی۔ کعبہ قوسین او ادنیٰ کے قرب پہ جانے کے بعد بھی دعا کیا کی جا رہی ہے؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اس لیے کہ اگر عرفان کا آخری جرعہ معراج کی رات پی چکے ہوتے تو مزید عرفان مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں جس کے عرفان کی آخری سطح کبھی آتی ہی نہیں۔ حضرت عبدالعزیز تباک فرماتے ہیں 9ویں صدی میں ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر لحظہ ان کے عرفان میں ترقی ہوئی۔ معراج تو ایک مرحلہ ہے نا، اس سے آگے اور ترقی ہوئی۔ کیوں کہ اللہ نے کہا کہ ہر لحظہ اور ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حیات ظاہری میں ہوتے نا اور ہمارے زمانے تک ہوتے تو پھر بھی اللہ کی معرفت کی منزلیں طے کر رہے ہوتے، آخری منزل پہ کوئی بھی نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اللہ حتمی اور یقینی طور پر کسی کی بھی دسترس میں نہیں آتا۔ ایک منزل عرفان طے ہوتی ہے، اگلی عرفان کی منزل شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی عبادت کرنی ہے۔ جو دسترس میں آ جائے پھر اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ دسترس میں آنے والا بندہ تو ہوتا ہے، الہ نہیں ہو سکتا۔ سروری زیبا فکر اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی۔
والوں کے